دوستو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے انڈیا کے راج اتر پردیش کے ایک علاقے امروہہ سے۔ امروہہ کے علاقے میں ایک غریب آدمی رہا کرتے تھے کہ جن کا نام توصیف علی ہوا کرتا تھا اور وہ کرکٹ کھیل میں حد سے زیادہ انٹرسٹ رکھا کرتے تھے۔ بولنگ کافی اچھی کیا کرتے تھے، اسی لیے آس پاس کے لوگ بھی ہمیشہ ان کو یہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ بھائی آپ کو تو ٹریننگ وغیرہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ٹریننگ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بڑے بڑے کلب میں اور بڑی بڑی ٹیمز میں سلیکشن ہو جائے، قسمت ساتھ دے تو شاید آپ ٹیم انڈیا تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے توصیف علی تو کافی غریب تھے، کسان فیملی سے بلونگ کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی ہی کیا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ شاید یہ سب کچھ میری قسمت میں نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے ان سپنوں کو پورا کرنے کی بجائے اپنی فیملی پر ہی دھیان دینا بہتر سمجھا۔ مگر جب ان کے بچے بڑے ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب وہ اپنی اولادوں کو ہی موقع دیں اور اس طرح سے ان کی ہی کوئی اولاد وہ سپنا پورا کر سکے کہ جو کسی دور میں وہ اپنے لیے دیکھا کرتے تھے۔ اور خوش قسمتی کی بات تو یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا اب اپنے باپ کا یہ بڑا سپنا پورا کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ تیاری بھی کرنے لگا۔ توصیف علی نے غریبی کی وجہ سے اپنے اس بیٹے کو پہلے خود ہی اپنے کھیتوں میں ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ اس بیٹے کو بولنگ کی ٹریننگ کھیتوں میں دی جاتی یا پھر سیمنٹ سے بنی ہوئی پچز پر دی جاتی تھی۔ باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو اس دیسی انداز میں بولنگ کی ٹریننگ دینے کا یہ سلسلہ اگلے 15 سالوں تک چلتا رہا اور پھر انہی کھیتوں کی پچز سے جنم ہوا دنیا کے ایک ایسے بولر کا کہ جس نے نہ صرف دنیا کی طاقتور سے طاقتور ٹیموں کی بنیادیں ہلا دیں بلکہ اپنے آپ کو اتنا بڑا بولر ثابت کیا کہ اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام بھی اب دنیا کے سب سے مشہور، سب سے طاقتور اور سب سے کامیاب بولرز کے ساتھ لیا جانے لگا۔ آج کے دور میں پوری دنیا کرکٹ کے اس کھلاڑی کو محمد شمی کے نام سے جانتی ہے۔ مگر دوستو محمد شمی کی کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں سے تو شمی کی اصلی کہانی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ شمی نے ایک غریب فیملی سے لے کر دنیا کے سب سے کامیاب بولر بننے تک کا جو سفر طے کیا تھا وہ تو مشکل تھا ہی، مگر اس سے بھی زیادہ بڑی مشکلیں اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشنز انہوں نے اپنی پرسنل لائف میں فیس کی۔